القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 5 پر ہے لیکن. لیکن یہ بھی حروف معنی میں سے ایک حرف ہے. کہہ رہے لیکن للاستدراکی بعد النفی. لیکن یہ نفی کے بعد استدراک کے لیے آتا ہے. استدراک کا مطلب ہوتا ہے کلام سابق سے جو وہم پیدا ہوا ہے اس وہم کو دور کرنا. تو لیکن کا استعمال یعنی اس کا معنی حقیقی یہ ہے کہ نفی کے بعد استدراک کے لیے آتا ہے. مثال سمجھا رہے ہیں کہ قولی کا ما جاءنی زید لیکن عمرو. جیسے کہ آپ کا کہنا کہ میرے پاس زید نہیں آیا لیکن عمرو آیا. دیکھیے مثال کے طور پر دو دوست ہیں زید عمرو، دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے کہیں آنا ہوتا ہے دونوں ایک ہی ساتھ جاتے آتے ہیں. اب ہم نے کہا کہ ما جاءنی زید، ہمارے پاس زید نہیں آیا، تو اب ہمیں خیال پیدا ہوا، وہم پیدا ہوا کہ جب زید نہیں آیا تو دونوں جب ایک ہی ساتھ رہتے ہیں تو عمر بھی نہیں آیا ہوگا. تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے اپنے لیکن کا استعمال کیا، اور یہ استعمال ہوا نفی کے بعد. ما جاءنی ما نافیہ، تو اسے یہ ہے لیکن کے معنی حقیقی. کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْعَطْفُ بِهِ عِنْدَ اتِّسَاقِ الْكَلَامِ. کہہ رہے ہیں کہ لیکن کے ذریعے سے عطف اس وقت درست ہوگا جبکہ کلام پیوستہ ہو. یعنی لیکن کا استعمال کریں گے ہم بطور عطف، اور وہ استدراک کا فائدہ دے گا نفی کے بعد. کب دے گا؟ کہہ رہے اس وقت دے گا جبکہ کلام پیوستہ ہو. اب مثال کے طور پر کسی نے نفی کا استعمال کیا اور اس کے بعد خاموش رہا اور پھر لیکن کا استعمال کر کے لیکن کو بطور استدراک استعمال کرنا چاہا تو وہ درست نہیں ہوگا، بلکہ وہ جملہ مستأنف ہو جائے گا. وَإِلَّا فَهُوَ مُسْتَأْنِفٌ، ورنہ جملہ مستأنف ہو جائے گا. كَالْأَمَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا ب100 درہم. کہ جیسے باندھی اگر وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے 100 درہم پر. اب دیکھیے اس کو سمجھیے کہ پہلے زمانے کے اندر جس طرح آزاد عورت نکاح کر سکتی تھی، باندی کا بھی نکاح ہوتا تھا، لیکن چونکہ باندی مملوک ہوتی تھی تو اگر وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح آقا کی اجازت پر موقوف ہوتا تھا. اب ایک بانی مثال کے طور پر اس نے ایک آدمی سے نکاح کر لیا اور 100 درہم پر مہر 100 درہم رہا. اب یہ نکاح موقوف ہو گیا. اگر آقا اجازت دے تو نافذ ہو جائے گا، ورنہ نکاح باطل ہو جائے گا. اب جب مولا کو خبر ملی، آقا کو خبر ملی، تو مولا نے کیا کہا؟ فقال المولا، تو آقا نے کہا لا اجیز النکاح ب100 درہم، کہ میں 100 درہم پر نکاح کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اجیزہ ب150 درہم، لیکن میں 150 پر نکاح کو نافذ کرنا چاہتا ہوں. تو کہہ رہے کہ باطل العقد، اس صورت میں یہ نکاح باطل ہو جائے گا. کیوں؟ لأن الکلام غیر متسقین، اس لیے کلام پیوستہ نہیں ہے. اس کے بعد نمبر 6 پر ہے لفظ او. کہہ رہے کہ او لأحد المذکورین، حرف او کا استعمال ہوتا ہے دو ذکر کردہ چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے. اگر ہم او کا استعمال کریں اور دو چیزوں کا ذکر کیا ہم نے تو ان میں سے ایک مراد ہے. فَقَوْلُ هَذَا حُرٌ أَوْ هَذَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ أَحَدُهُمَا حُرٌ. اور کسی نے کہا کہ هَذَا حُرٌ أَوْ هَذَا حُرٌ، ایک آقا ہے، اس کے دو غلام ہیں، اس نے کہا دونوں غلام کی طرف اشارہ کیا کہ هَذَا حُرٌ أَوْ هَذَا حُرٌ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہے. اب وہ جس کو متعین کر دے کہ میں نے یہ غلام مراد لیا وہ آزاد ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں غلام آزاد ہو جائیں. بمنزلۃ قولہ، تو یہ ھذا حر او ھذا
یہ ایسا ہے کوئی اس نے کہا احدہما حر، ان دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہے، تو مذکورہ چیز، دو مذکورہ چیزوں میں سے ایک کو مراد لیا گیا ہے۔ فکان لہ ولایۃ البیان، تو آقا کے لیے وضاحت کا اختیار ہوگا، وہ جس کو وضاحت کر دے کہ میں نے غلام مراد لیا تھا وہ آزاد ہو جائے گا۔ وکلمۃ او فی النفی توجب نفی کل واحد من المذکورین، کہہ رہے کہ حرف او کا استعمال کلام نفی کے اندر بھی ہوتا ہے، کلام نفی کے اندر، اور بطور اثبات بھی ہوتا ہے، کلام مثبت کے اندر بھی ہوتا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں دونوں میں جب اس کا استعمال ہوگا تو فرق ہو جائے گا معنی کے اندر۔ اگر نفی کے اندر استعمال ہوتا ہے تو کہہ رہے وَكَلِمَةُ أَوْ فِي النَّفِي تُوجِبُ نَفْيَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمَذْكُورَيْنِ، اگر کلمہ او کا استعمال نفی کے اندر ہو رہا ہے تو دو ذکر کردہ چیزوں میں سے ہر ایک کی نفی کو ثابت کرتا ہے، یعنی دونوں کی نفی کر دے گا۔ دو چیزیں استعمال کی گئی کلام منفی کے اندر اور اس میں او کا استعمال کیا گیا ہے، تو دونوں چیزوں کی نفی کو کلمہ او، حرف او ثابت کرے گا۔ مثال سمجھا رہے ہیں، فَلَوْ قَالَ لَا أُكَلِّمُ هَذَا وَهَذَا، اگر کسی نے کہا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا یا اس سے بات نہیں کروں گا، تو اگر مثال کے طور پر زید اور عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بخدا میں زید سے بھی بات نہیں کروں گا، یعنی اس سے بھی بات نہیں کروں گا یا اس سے بھی بات نہیں کروں گا، لفظوں کا استعمال کیا، تو یہ ایسا ہے کہ اس نے کہا کہ میں ان دونوں سے میں سے کسی سے بات نہیں کروں گا، تو کسی ایک سے بات کرے گا تو حانث ہو جائے گا۔ یحنث اذا کلم احدہما، وہ حانث ہو جائے گا جب ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی گفتگو کرے۔ وفی الاثبات يتناول احدہما مع التخیر، کہنا اور کلام مثبت کے اندر اس کا استعمال کیا گیا تو دو چیزوں میں سے ایک کو شامل ہوگا اختیار کے ساتھ۔ وقولہم خذ ھذا او ذاک، جیسے اگر اس نے کہا کہ کسی نے کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ایک طرف جو ہے 1000 روپے ہے، ایک طرف جو ہے کتاب ہے، اور کہا کہ اس کو لے لو یا اس کے لے لو، اس کو لے لو یا اس کو لے لو، تو جو متکلم کا مقصد وہی نہیں کہ جو ہے دونوں میں سے کسی کو مت لو، تمہیں اختیار نہیں، متکلم کا مطلب ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو تم اختیار کر سکتے، لے سکتے ہو۔ اچھا، اب جو اختیار ہوگا اسے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کلام کیا جا رہا ہے اس کے اندر اباحت ہو، ومن ضرورت تخیر عموم الاباحتی، اور تخیر کی ضرورت میں سے ہے کہ اباحت عام ہو، کہ قوله تعالیٰ سے بارت لے کر ارشاد ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ کفارہ کا بیان ہے، کہ بارت لے کر ارشاد ہے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلایا جائے، اوسط درجے کا جو تم کھاتے ہو کھلاتے ہو اپنے اہل و عیال کو، یا ان کو کپڑا پہنایا جائے، یا ایک غلام آزاد کیا جائے۔ اب یہ جو محل استرشاد ہے وہ ہے من اوس فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یہ ایک جملہ ہو گیا، اس کے بعد لفظ او کا استعمال کیا گیا، او کسوتہم، پھر لفظ او کا استعمال کیا گیا، او تحریر رقبہ، تو یہاں ایک کلام مثبت ہے اور اس کے اندر لفظ او کا استعمال کیا ہے، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان جو چیزیں ذکر کی گئی ہے ان میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جائے، اور یہاں پر اباحت ہے، یعنی تو اگر تینوں میں سے کسی ایک کو بھی اس نے ادا کر دیا، کسی ایک کو بھی اختیار کر لیا، تو وہ یعنی کفارہ کا ادا کرنے والا ہوگا۔ وقت تکون او مجازم بمعنی حتی، کہہ رہے کہ یہ تو معنی اس کے حقیقی ہیں او کے، بطور مجاز او کبھی کبھی حتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ قولہ، جیسے قائل قول لا ادخل هذه الدار او ادخل هذه الدار، کہ میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ اس گھر میں داخل ہوں، تو یہاں جو دوسرا او ہے وہ حتی کے معنی میں ہے۔ تکون او بمعنی حتی، تو او یہاں حتی کے معنی میں، فلو دخل الاولی اولا حنسا، تو اگر وہ اس نے پہل مثال کے طور زید کے گھر اور عامر کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں زید کے گھر میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ عامر کے گھر میں داخل ہو جاؤں، اب اگر اس پہلے زید کے گھر میں داخل ہوا تو حانث ہو جائے گا۔
اور اگر اس نے اور جو ہے پہلے عمر کے گھر میں داخل ہوا اور پھر بعد میں زید کے گھر میں داخل ہوا تو حانیس نہیں ہوگا. وَلَوْ دَخَلَ الثَّانِيَةَ أَوَّلًا بَرَّ فِي يَمِينِهِ. اور اگر مثال کے طور پر دوسرے گھر کے اندر پہلے داخل ہوا تو وہ اپنے قسم کو پورا کرنے والا حانیس نہیں ہوگا. اس نے کہا تھا کہ جب تک میں اس کے دوسرے گھر میں داخل نہیں ہو جاؤں تب تک پہلے گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا, اور پہلے جب دوسرے گھر کے اندر داخل ہوگا تو اس نے اپنے قسم کو پورا کر لیا.